السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و سامعین، آج میں کچھ آپ قراء سے جو قرآن کی قراءت کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ ان حدیث شریفہ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کی قراءت کے لیے ترنم یا نغمگی آواز سے نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من لم یتغنا، موٹی اگر زبان میں سمجھاؤں تو خوش الحانی سے جو نہیں پڑھتا قرآن کو وہ ہم میں سے نہیں ہے، آقا کریم نے فرمایا۔ تو آپ حضرات کا قراءت قرآن پاک کرنا، خوش الحانی سے پڑھنا اور اچھی آواز میں پڑھنا اور نغمگی انداز میں پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے فرمایا تھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب سنا تو آقا کریم نے فرمایا یا ابا موسیٰ اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ اشعری تم کو اللہ نے آل داؤد کی مزامیر میں سے ایک مزمار عطا کیا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا مزمار کہتے ہیں بانسری کو۔ آپ دیکھیں بانسری ایک پائپ ہوتا ہے لمبا سا، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، ایسے ایسے کرنے پہ آواز میں ایک خوش الحانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد وہ بانسری سے نہیں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خود اس قدر تھی، ایسی تھی کہ آپ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی تحمید بیان کرتے اور اللہ کی شان میں جب آپ اشعار پڑھتے تو آپ کی آواز کی وجہ سے وہ اشعار پہاڑوں میں گونجتے تھے، اور جو پرندے اوپر اڑتے تھے وہ پرندے اپنی اڑان کو روک دیتے تھے۔ تو یہ خوبی تھی حضرت داؤد علیہ السلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو حسن صوت عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ نے ہر نبی کو ایک اچھی آواز عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہیں کئی موقعوں پر صحابہ اکرام میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو حضور کی گفتگو کو سن کے ایمان لا لیے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کا ترجمہ جب کریں گے ہم تو دو طرح کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح دو طرح کی آئی ہے کہ تم اپنی آواز کو زینت دو قرأت قرآن پاک کے ذریعے،
کیونکہ شارحین نے فرمایا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وائس ہے، اللہ کی آواز ہے۔ تو قرآن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کو قرأت میں پڑھنا۔ تو یہاں پہ جو معنی ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے قرأت سے پڑھنا، یعنی خوش الحانی سے پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا، نغمگی انداز میں پڑھنا۔ اب اس کو پڑھنے کے جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو ترتیب، جو احکام ہے، وہ جو ہے قرأت میں تجوید ہے۔ تجوید کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے آپ تمام حضرات جو قرأت سے واقف ہے وہ تجوید سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ تو جس انداز میں پڑھنا ہے اس انداز میں پڑھ کے آپ ایسے خوش ہونا کہ یہ کلام اللہ کا رسول اللہ پر نازل ہوا اور رسول اللہ سے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ہم اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا جو صحابہ سے اور رسول اللہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو مبارک بات ہے آپ بچوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی ہم میں سے وہ کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن کو ایک اچھے انداز میں یا نغمگی انداز میں نہیں پڑھتا۔ یعنی معلوم یہ ہوا سنت ہے کہ صحابہ بھی غنا یعنی گانا، موٹی بات بولوں گا میں، گانے کے انداز میں پڑھنا، یعنی وہ قرأت ہے۔ عربی میں قرأت کہیں گے، اور اردو کا جو لفظ سمجھ میں آنے کے لیے بول رہا ہوں میں، اردو سے بہت بچے کم واقف ہیں، اس لیے تو آپ کوشش کریں، اور جیسا آپ کو احکام دیے گئے ہیں مینجمنٹ سے، جج صاحب سے، کہ آپ کوشش کریں کہ 3 آیتیں پڑھنا، اور آپ لوگ کوشش کرنا جو بات کا حکم ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا۔ 3 آیتیں بول تو 3 ہی پڑھنا۔ ہم لوگ پڑھنے میں اس قدر محو ہو جاتے پوری صورت پڑھ دیتے، تو آپ جو 3 آیتیں پڑھنا ہے اس کو بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ 3 کے بجائے 5 پڑھے تو پھر وہ بات اچھی نہیں رہتی، اور کوشش کریں اور مایوس نہیں ہونا۔ اب اگر کبھی کچھ پڑھنے میں آپ سے رکاوٹ ہو گئی، بغیر دیکھے پڑھ رہے کر رہے ہیں، تو ہمت کرنا اور پریکٹس کرنا۔ اور الحمدللہ آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلسے کے ضمن میں یہ پروگرام کنڈکٹ کیے گئے ہیں، اور آنے والے اتوار کو انشاءاللہ العزیز نعتیہ پروگرام ہوگا، نعتیہ کمپٹیشن کا پروگرام ہوگا۔ اس میں بھی آپ اگر صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ حصہ لیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا اور اس کا رزلٹ جو سنایا جائے گا اس کو بھی اللہ ہمارے کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔